جو موجودہ صورتحال میں ہم نے پچھلے 2025 میں سب سے بڑا ایک چیلنج دیکھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور حکومت وقت کے درمیان جو معاملات تھے وہ کچھ ایسی شکل اختیار کر گئے ہوئے ہیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کھڑی نظر آتی ہے اور مخالفت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کھڑی نظر آتی ہے۔ ان کے درمیان مختلف مواقع کے اوپر بات چیت کے حوالے سے بے شمار دفعہ اٹیمپٹس ہوئیں، کبھی بھی میٹیریلائز نہیں ہوئی، اور اس کا بڑا سبب جو تھا عمران خان کا یہ انکار تھا یا ان کا یہ بیانیہ تھا کہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور ان کی ملاقات کی خواہش ہے کہ یا عاصم منیر ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں تو یا ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھ جائیں، جو دونوں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ سلسلہ آگے چلے گا کیسے؟ آج کل پھر بہت تذکرہ ہوتا ہے کہ بات چیت کو سلسلہ آگے بڑھانا ہے، تو کیا فیلڈ مارشل سیل میں جا کے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے؟ نہیں ہوگا، اٹس ناٹ ڈویبل۔ تو نقطۂ آغاز تو ایسا ہی ہوگا کہ سیاسی میدان کے اندر بیٹھے ایک میز کے اوپر، ایک طرف قرآن ثناء اللہ بیٹھے ہوں، دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو سرکردہ شخصیات ہیں بیرسٹر گوہر بیٹھے ہوں یا شاہ محمود قریشی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں، تو پھر یہ سلسلہ آگے چل سکتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ جو نیا سال کا آغاز ہے یہ پاکی سیاست میں کوئی بہتری والا ماحول لائے گا؟ بہتری والا سوال کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جتنی ماضی کی حکومتیں تھیں، وہ نواز شریف کی حکومت گرتی ہے تو نواز شریف جیل میں پڑے ہوتے ہیں، یوسف رضا گیلانی کی یا ان کی پیپلز پارٹی والوں کی حکومت گرتی ہے تو وہ جیل میں پڑے ہوتے ہیں، شاہد خاقان جاتے ہیں تو وہ جیل میں پڑے ہوتے ہیں، اب عمران خان کی حکومت گری ہے تو عمران خان اور پی ٹی آئی والے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سائیکل کو بریک کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ایک سٹیبل ڈیموکریٹک کنٹری کی طرح جہاں ہیومن رائٹس کی بہت پاسداری ہو اور جوڈیشل سسٹم بڑا تگڑا ہو، اس کو لے کر پاکستان آئندہ سال میں آگے بڑھ سکے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے رانا ثناء اللہ خان، وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر ہیں۔ سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے۔ عمیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ رانا ثناء اللہ صاحب، کیا معاملات کس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ آپ آگے چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ آپس میں بیٹھنا چاہیے، آپس میں بات جو ہے وہ کرنی چاہیے اور اسی سے ڈیموکریسی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کو بھی اور وہ آوازیں جن کو نیوٹرل سمجھا جاتا ہے ان کو بھی اپنا جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اگر میں انکاری ہوں تو پھر میرے متعلق بات کی جائے نا کہ میں اس کی راہ میں حائل ہوں۔ اگر عمیر نیازی صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر تو اسی طرح سے ہے کہ پھر تو دونوں باتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن نیوٹرل آوازیں جو ہے وہ دونوں کو کہہ رہی ہیں کہ جی دونوں ٹھیک ہیں، تو اس سے پھر جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا، یعنی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ کی حد تک بھی اور ادروائز بھی جو ہے وہ پورے نکھار سے سامنے نہیں آتی۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ عمیر نیازی صاحب ایم این اے ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے جو ہے وہ سینئر رہنما ہیں۔ میں بھی اپنی جماعت میں اپنی پوزیشن رکھتا ہوں، تو کیا ہمارے جو ہے وہ مذاکرات کرنے سے جو ہے وہ مذاکرات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا وہ گفتگو جو آپ کا مقصد ہے وہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ تبھی ہوگی کہ جب میاں نواز شریف چاہیں گے، عمران خان صاحب چاہیں گے، پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب چاہیں گے۔ یہ صحیح ہے۔ اور رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی، تو اسٹیبلشمنٹ تو جیل میں کیا، وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ آن دی ادر سائڈ آف دی ٹیبل وہ تو نہیں بیٹھ سکتی، نہ کانسٹیٹیوشنلی نہ لیگلی ان کو اس بات کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اس بات کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ ہاں، جب یہ بات ہو تو ان میں ایک رول یا ایک اعتماد جو ہے ان کا بھی ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے ادارے جو ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے۔ تو جب تک ان جو ہے وہ رہنماؤں کے جو ہے وہ مابین تلخی کا وہ معیار جو 2011 کے مینار پاکستان کے جلسے سے شروع ہوا اور آج تک 2011 کے جلسے کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ نہیں، سپورٹ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا نا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر ساتھ ہوگی نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہاں سے شروع ہو کے
آج تک ان 4 رہنماؤں میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں تینوں کو. کبھی آپ نے ان تینوں کو بھی سنا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ میاں نواز شریف نے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو ہے وہ ان کے متعلق کوئی ایسے الفاظ بولے ہوں جن کے اوپر اعتراض یا جو کہا جا سکے کہ برودی بیلٹ ہے؟ زرداری صاحب نے بھی میرا خیال نہیں کیا. سر میں آپ کو اگر 80 اور 90 کی آپ کی سیاست کی مثال دوں. نہیں چلے 80 کی میں کہتا ہوں کہ چلو ابھی پچھلے 10 سال کی لے لیں. نہیں میں آپ کو مثال اس لیے دینے لگا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کسی زمانے میں کھڑا کیا گیا تھا IGI کے فورم سے محترمہ کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے. ان کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا. تو نواز شریف صاحب بہت کچھ اس وقت کہتے تھے جو نہیں کہنا چاہیے, جو آج کل نہیں کہتے. اس کے بعد وہ باز آ گئے. اسی طریقے سے 2011 سے عمران کو پچ کیا گیا تھا زرداری صاحب اور نواز شریف کے مخالف. تو وہ دونوں کو چور ڈاکو کہتے تھے کیونکہ یہی بیانیہ تھا. چلیں اب وہ پچنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب تو سب کی ختم ہو گئی. اب پچ ہی نہیں بچی کھیلنے کے لیے. نہیں ختم ہو گئی ہے. تو پھر اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. اب غلطی کر رہے ہیں اسی لیے جیل میں. تو پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ غلطی آپ نے بڑا برنٹلی کہہ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیوٹرل آوازیں جو ہے وہ یہ کہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہو. یہ ان کو احساس دلانا کافی مشکل کام ہے. عمیر نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں. عمیر صاحب جو رانا صاحب کی ایک بات, وہ 100 باتوں کی کہتے ہیں نا, ایک بات وہ یہ ہے کہ نواز شریف, زرداری اور عمران خان یہ تینوں کہیں گے کہ بات چیت سے آگے چلنا ہے تو پھر بات چیت آگے چلے گی, ویسے نہیں چلے گی. اور چوتھا سٹیک ہولڈر جس کو انہوں نے اتنا وزن نہیں دیا وہ ان ساروں پہ بھاری, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو 4 آپ سٹیک ہولڈرز ہیں. آپ کی جماعت بھی تبھی آگے بڑھ سکتی ہے کہ ان چاروں کی اس کے اندر کانسنٹ شامل ہو. تو سلسلہ آگے چلے گا کہ نان سٹارٹر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل رانا صاحب نے سٹیک ہولڈرز بالکل رائٹلی پن پوائنٹ کیے ہیں, یہی ہیں. اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جتنا بھی چاہیں اسٹیبلشمنٹ اس سے باہر نہیں نکل سکتی. وہ ایک سٹیک ہولڈر کی پوزیشن لے لی ہے. آگے آخری جو ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس کا بھی کانٹیکسٹ دیکھ لیا جائے تو وہ بھی اسی کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. تو اس سے تو اگر لے لیا جائے, اگر ہم کہیں کہ عمران خان کی طرف سے خالی تلخی ہے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا. سختی پھر ایک اور فریق کی طرف سے بھی ہے. اس میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے وہ بھی اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اس وقت ماحول نہیں ہے, اس وقت موسم نہیں ہے ٹاکس کا. سیاسی طور پہ تو بات یہ بالکل درست ہے کہ ہونا کیا چاہیے کہ بات چیت ہونی چاہیے. ہر کوئی یہی کہتا ہے بات چیت, مگر جب ایک ماحول ہی نہ ہو, جب اس وقت اتنی ایک دھند آلود ماحول ہو جس میں نظر ہی کچھ نہ آ رہا ہو, تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹاکس نہ ہو سکے. حالانکہ مینڈیٹ عمران خان نے بڑا کیٹیگوریکلی دیا ہوا ہے ٹاکس کے حوالے سے, محمود خان اچکزئی کے پاس ہے, مگر آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے بھی انیشیٹو نہیں نظر آ رہا. اور انیشیٹو کیوں نہیں نظر آ رہا, اس کی 2 واضح وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہی کہ 2 فریقین کے اس وقت سنگ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اس پوزیشن میں ہیں شاید کہ اگر کوئی بیچ میں ان کے درمیان گھسنے کی کوشش کرے تو اس شخص کا شاید نقصان ہو. ان 2 فریقین کی پوزیشن وہی برقرار ہے. تو اس کے لیے اگر اس ڈیڈ لاک کو ہم واقعی توڑنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو آپ نے انٹرو کے شروع میں کہا کہ ہم ایک ڈس فنکشنل ڈیموکریسی میں آپریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں خالی ٹاکس کا مقصد یہ نہیں ہے, ہم نیرو ڈاؤن اس کو شاید کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حد تک. دیکھیں یہ براڈر اینڈ ٹاکس ہیں. آپ اگر آپ نے آئینی ڈھانچے کو اٹھا کے دیکھ لیں, کیا وہ آئینی ڈھانچہ ایک عام آدمی کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے؟ چاہے جو بھی ترامیم کے آپ میرٹس کی بات کر لیں, اس سے پہلے بھی یہ ڈھانچہ ہمارے لیے ڈیلیور نہیں کر رہا تھا. آپ دیکھ لیں ایک ایسا ملک ہے ہم, مطلب جو ہے نا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بجٹ جو بنتا ہے. آج کل جو کچھ بھی یہ کام کر رہے ہیں جیلوں میں ڈالنے والے, یہ تو موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو, میں بھی بیٹھ کے یہاں سوال اٹھاؤں گا اور آپ بھی کہیں گے بڑی آسانی سے ہم یہ بات کہہ جائیں گے. لیکن آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کم از کم یہ اقرار ضرور کرنا چاہیے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو کام کیے تھے. رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال کے جیل میں ڈال دیا تھا. وہ حنیف عباسی کی رات ایفیڈرین نکل آئی تھی الیکشن کی رات کو. نواز شریف اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر ڈسکوالیفائی, الیکٹڈ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو کے جیل پہنچ گیا تھا. تو وہ کارنامے بھی ایسے ہیں کہ جن کو سنہری روپ میں لکھا جائے گا. تو آپ کو پہلے ماننا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا تھا اور اب یہ غلط کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ یہ غلط کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی غلطی نہیں مانتے. اچھا نہیں, بالکل دیکھیں جس نے بھی کیا, میں پہلے بھی رانا صاحب کی موجودگی میں اور شاید آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا وہ بالکل غلط کیا تھا. مگر دیکھیں یہ قصے کہانی کا رخ اور طرح سے ہے. آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں بالکل یہ موقف آپ کا ٹھیک ہوگا, مگر دیکھیں بنانے والے کون تھے؟ بنانے والے تحریک انصاف نہیں تھی. تحریک انصاف کی اس پہ اگر خاموشی اس وقت رکھی گئی وہ مجرمانہ فعل تھا, وہ اس پہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر آپ تو لڈو کھا رہے تھے جب نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اکاؤنٹ ریسیویبل پہ. دیکھیں نا, میں ابھی آپ تو اس میں حصے دار تھے. نہیں دیکھیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, اس پہ بھی ابھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے رانا صاحب والی بات کی, دیکھیں اس وقت
کیبنٹ کے اندر سے آوازیں آئیں, لوگوں نے کہا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, سیاسی انتقام اس طرح سے نہیں بنانا چاہیے. جہاں تک دیکھیں ایک سوال ہے, آج بھی چلے بیٹھ جائیں, ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. دیکھیں بات ہے کہ ایون فیلڈ کی آج بھی بات ہو رہی ہے, آج تک کسی نے ریسورسز تو نہیں اس کے جسٹیفائی کیے نا. آپ ایون فیلڈ بننے کی ٹائم لائن اور پاکستان میں موٹر وے کی ٹائم لائنز دیکھ لیں, آپ جوڑ لیں. اس وقت موٹر وے کی کمپنی کو ٹیکس ایگزیمشن کیوں دی گئی, کیا باقی کمپنیوں کو دی گئی تھی, وہ ساری چیزوں کو جوڑیں گے, وہ کویسچنیبل سوال ہے.